تمام تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے اور کروڑوں درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے برج عقرب کے لیے یعنی کہ اسکارپیو کے لیے آنے والے عید کے چاند کے خاص پیغام کی، راز، طاقت اور بڑی تبدیلیوں کی۔ مرشد سائیں سرکار آپ سے مخاطب ہیں۔ جب رمضان المبارک کی بابرکت راتیں اختتام کو پہنچتی ہیں اور آسمان پر شوال کا چاند ظاہر ہوتا ہے تو یہ لمحہ صرف خوشی کا اعلان نہیں بلکہ ایک گہرا روحانی پیغام بھی ہوتا ہے۔ کچھ بروج کے لیے یہ چاند خاص تبدیلیوں اور پوشیدہ رازوں کے ظاہر ہونے کا وقت بن جاتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے اسکارپیو یعنی کہ برج عقرب کی۔ برج عقرب کے افراد کے لیے آنے والا عید کا چاند بہت اہم ہونے والا ہے، کیونکہ یہ ان کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی، اندرونی طاقت اور کچھ چھپے ہوئے معاملات کے سامنے آنے کا اشارہ دے رہا ہے۔ اگر آپ کو لگ رہا تھا کہ حالات رکے ہوئے ہیں تو اب تقدیر ایک نیا رخ اختیار کرنے والی ہے۔ برج عقرب کے افراد بہت گہرے، رازدار اور مضبوط شخصیت کے مالک ہوتے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی طاقت ان کی بصیرت اور حالات کو سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ وہ دوسروں کی نیت کو جلد بھانپ لیتے ہیں اور خاموشی سے اپنے مقصد کی طرف بڑھتے ہیں، مگر کبھی کبھی ان کی یہی گہرائی انہیں تنہائی یا زیادہ سوچ میں ڈال دیتی ہے۔ مرشد سائیں سرکار فرماتے ہیں کہ برج عقرب کے افراد کی اصل طاقت ان کے صبر اور خاموشی میں ہوتی ہے۔ آنے والا عید کا چاند انہیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ وہ اپنی اندرونی طاقت کو مثبت انداز میں استعمال کریں، کیونکہ قسمت ان کے لیے ایک نیا دروازہ کھول سکتی ہے۔ اسٹرالوجی کے اعتبار سے عید کے بعد آنے والا وقت برج عقرب کے افراد کے لیے مالی اور عملی زندگی میں تبدیلی لا سکتا ہے۔ اگر آپ کسی رکے ہوئے کام یا مالی مسئلے کا سامنا کر رہے تھے، اب اس میں بہتری کے امکانات پیدا ہونے والے ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے کوئی پوشیدہ موقع سامنے آ سکتا ہے جو ان کی زندگی بدل دے۔ مرشد سائیں سرکار کہتے ہیں کہ عقرب کے افراد کو اس وقت اپنی منصوبہ بندی پر اعتماد کرنا چاہیے اور جلد بازی سے بچنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات خاموشی سے کیا گیا فیصلہ بڑی کامیابی کا سبب بنتا ہے۔ برج عقرب کے افراد محبت میں بہت گہرے اور مخلص ہوتے ہیں، مگر وہ ہر کسی پر آسانی سے اعتماد نہیں کرتے۔ آنے والا عید کا چاند ان کے رشتوں میں سچائی اور حقیقت کو ظاہر کر سکتا ہے۔ اگر کسی رشتے میں شک یا غلط فہمی تھی، اب حقیقت سامنے آ سکتی ہے۔ مرشد سائیں سرکار فرماتے ہیں کہ جب سچائی کبھی نہ کبھی ظاہر ضرور ہوتی ہے اور جو رشتہ سچا ہوتا ہے وہ ہر امتحان میں مضبوط رہتا ہے۔ اس لیے عقرب کے افراد کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کو صاف رکھیں اور مثبت سوچ اپنائیں۔ برج عقرب کے افراد روحانیت کی طرف بھی گہرا رجحان رکھتے ہیں۔ ان کے اندر ایک خاص روحانی طاقت ہوتی ہے جو انہیں مشکل حالات میں بھی مضبوط رکھتی ہے۔ عید کے بعد آنے والا وقت ان کے لیے روحانی ترقی کا موقع ہو سکتا ہے اگر انہیں دعا، ذکر اور استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تو ان کے لیے بڑی آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ مرشد سائیں سرکار کہتے ہیں کہ جب انسان اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی میں چھپی ہوئی برکتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ اگر برج عقرب کے افراد چاہتے ہیں کہ عید کے بعد ان کی زندگی میں مثبت تبدیلی آئے اور مشکلات ختم ہوں تو ایک سادہ روحانی وظیفہ ضرور کر لیں۔ عید کی رات یا عید کے دن فجر کی نماز کے بعد 111 مرتبہ یا قویو یا عزیزو یا ناصرو یا اللہ پڑھیں۔ یہ پورا مہینہ شوال کا پورا مہینہ فجر کی نماز کے بعد اور رات سونے سے پہلے کر سکتے ہیں، لیکن اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ضرور پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو ہر مشکل پر قابو پانے کی طاقت عطا فرمائے اور آپ کی زندگی میں آسانی پیدا کرے۔ مرشد سائیں سرکار کے روحانی تجربے کے مطابق یہ عمل انسان کو اپنی اندرونی طاقت اور سکون دیتا ہے۔ عید کے دن
सदका देना और शिवाल के महीने में सदका देना बहुत बड़ी बरकत का सबब बनता है। बुर्ज अकरब के अफराद के लिए यह मशवरा है कि ईद के दिन किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाएं या किसी मुस्तहक़ की मदद करें। अगर मुमकिन हो तो किसी बीमार या परेशान हाल शख्स की मदद करना बहुत बड़ा अमल है। मुर्शिद साईं सरकार फरमाते हैं कि सदका इंसान की मुश्किलात को दूर करता है और अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। मेरे अजीज़ों, स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब के लिए आने वाला ईद का चाँद तब्दीली, ताकत और हकीकत के ज़ाहिर होने का पैगाम लेकर आ सकता है। अगर आपने सब्र को मजबूत पकड़ा, दुआ को जारी रखा और अपने दिल को साफ़ रखा तो यकीन रखें कि आपकी ज़िंदगी में भी बड़ी खुशखबरी आ सकती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ईद के चाँद के बाद कौन सा बुर्ज सबसे ज़्यादा ताकतवर तब्दीली देखने वाला है तो मुर्शिद साईं सरकार की अगली वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ सिर्फ हॉरोस्कोप नहीं बल्कि रूहानी रहनुमाई और तकदीर का राज भी बयान किया जाता है। अगर आप अपने नाम का इस्म आज़म जानना चाहते हैं या अपनी किसी परेशानी या मसाइल का रूहानी और एस्ट्रोलॉजिकल हल चाहते हैं या अपने किसी ख़ास मकसद के लिए इस्तिखारा करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।